بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 38۔ الحمدللہ سبق نمبر 38 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز: ولم یولد، سورۃ الاخلاص چل رہی تھی نا، تو اس میں ولم یولد کے معنی ہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ایک سنت، کل سجدے کی یہ سنتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا۔ دوسری سنت کہ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا۔ یہ سجدے سے اٹھنے کی ترتیب ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ رشوت دینا۔ پچھلے سبق میں گناہ بیان کیا گیا تھا کہ رشوت لینا، آج کے سبق میں بڑا گناہ ہے کہ رشوت دینا۔ البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے، وہاں رشوت دینے والے کو گناہ نہ ہوگا، لیکن رشوت لینا ہر حال میں حرام ہے۔ رشوت دینا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرواتے ہیں تو کسی کی دعوت کر دیتے ہیں، اس کو کچھ دے دیتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں، ہدیہ دیا ہے ہم نے تو تحفہ دیا ہے، وہ اصل میں وہ رشوت ہوتی ہے اس سے کام نکلوانے کے لیے۔ لیکن ویسی اگر کہیں پہ ایسے جگہ کام پھنس جائے کہ وہ جو کام کرنے والا ہے وہ بغیر رشوت لیے ہوئے اس کام کو کرتا نہیں ہے، انسان اس کے ظلم میں پھنس جائے، تو وہاں سے نکلنے کے لیے پھر جو ہے نا یہ اس کے لیے جائز ہے کہ رشوت دے کر کام کرا دے، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی حرام ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور دشمن کے دل سے رعب دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد: آخرت میں عمل جاری یعنی صدقہ جاریہ جس کو بولتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کا ثواب جاری رہے، اس کی صورت، یعنی میں نے جیسے پچھلے سبق میں عرض کیا گیا تھا کہ ہر عمل کی جو دنیا میں انسان عمل کر رہا ہے، آخرت میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے۔ جیسے پچھلے عرض کیا گیا تھا سورۃ الاخلاص کی شکل محل کی شکل میں ہوگی، تو جو صدقہ جاری کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے، تو اس کی صورت مثالی چشمے کی سی ہوگی۔ بس جو شخص چاہے کہ جنت کا چشمہ ملے، وہ خوب صدقہ جاریہ کرے۔ چشمہ سے مراد یعنی جو نہریں جو جاری ہوتی ہیں، تو صدقہ جاریہ کی مثال جنت میں ایسی ہوگی۔ یہ نیکی کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔